بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال وموضوع ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والأقرب ونحوها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يفسده لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية للنجاسة بخلاف دود النحل وسوس الثمار لأن فيه ضرورة. ورنا قوله عليه السلام فيه هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه. ولأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزاء عند الموت حتى حل المزكى لانعدام الدم فيه ولا دم فيها. والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين. فرماتے ہیں کہ پانی میں اس کا مر جانا جس میں دم سائل نہیں ہوتا لا ينجس ہو اس کو نجس نہیں کرتا، یعنی پانی کو، جیسے مچھر، ذباب، مکھی، زنابیر، بھیڑ، عقرب، بچھو ونحوها اور انہی کے مثل. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یفسدہ پانی کو فاسد کر دیتا ہے، اس لیے کہ تحریم لا بطریق الکرامت بطریق کرامت نہ ہو تو نجاست کی علامت ہے، برخلاف دود نحل یعنی شہد کی مکھی اور پھلوں کے کیڑوں کے، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے. اور ہماری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس میں کہ ھذا هو الحلال واکلہ، کہ یہ اس کا حلال ہے کھانا اور پینا اور اسے وضو کرنا. اور اس لیے کہ نجس کرنے والا چیز وہ دم مسفوح کا اختلاط ہے اس کے اجزاء کے ساتھ موت کے وقت، یہاں تک کہ مزکہ یعنی ذبح کی ہوئی چیز کیا ہوا جانور حلال ہے، لیکن انعدام الدم فیہ اس میں دم نہ ہونے کی وجہ سے، معدوم ہونے کی وجہ سے، ولا دم فیہ اور ان میں تو دم ہوتا ہی نہیں. اور والحرمت لیست من ضرورتها النجاست، فرماتے ہیں کہ حرمت کے لیے نجاست یہ ضروری نہیں ہے جیسے مٹی. اب کمالوں میں کی بات یہ چل رہی ہے پانی کی، کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے کس پانی سے نہیں. تو مائع قلیل کا بیان بھی آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد مائع کثیر اور مائع جاری کا بیان بھی پڑھ لیا آپ نے کہ مائع جاری اگر اس میں کوئی نجاست پڑ جائے تو جب تک اس کا اثر ظاہر نہ ہو اس سے وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو نجاست ہوتی ہے وہ ٹھہرتی نہیں ہے، بہہ جاتی ہے. پھر یہ بتایا تھا کہ بڑا حوض کی ایک جانب حرکت دی جائے دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے تو وہ بڑا حوض ہے، اس میں نجاست پڑ جائے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہوگا. ہاں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا حوض کی ایک کنارہ حرکت کرے یعنی حرکت دی جائے اس کو تو دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے تو اس میں نجاست پڑ گئی تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لأن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ، کہ نجاست اس تک نہیں پہنچتی. پھر دلیل یہ بھی دی کہ اثر التحریک فی السرایۃ فوق اثر النجاست، کہ تحریک کا اثر سرایت کرنے میں نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک کنارہ آپ حرکت دے رہے ہیں اور دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے، ہاتھوں سے حرکت دیں، اسے پانی میں ڈال کر ہاتھ کو ہلائیں اور دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے، تو جب یہ نہیں سرایت کرتا وہاں تک تو جو نجاست پڑتی ہے تو نجاست اتنی جلدی وہاں تک کیسے جائے گی؟ تو نجاست کے اثر سے بڑھ کر یہ حرکت دینا ہے، اس کی حرکت تو اور جلدی پہنچے گی نجاست سے، تو جب اس کی حرکت نہیں پہنچ رہی ہے تو نجاست کی حرکت بھی نہیں پہنچے گی. بہرحال پھر کچھ اختلافات بھی ذکر ہوئے تھے، اختلافات کا مطلب کچھ اقوال ذکر ہوئے تھے کہ کس حرکت کا اعتبار ہے. بہرحال اب وہ بات پوری ہو چکی، مائع قلیل اور مائع کثیر دونوں کا بیان ہو چکا ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں نجاست پڑ جائے تو کیا حکم ہے. اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ پانی میں اگر کوئی ایسی چیز مر گئی جس کے اندر خون نہیں ہوتا، بہنے والا خون نہ ہو، تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا، اس پانی سے وضو یا غسل جائز ہوگا یا جائز نہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو اسی کا بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ، کہ اس چیز کا مر جانا جس میں نفس سائل نہ ہو، نفس سائلہ نہ ہو، یا نفس سے مراد دم یعنی بہنے والا خون نہ ہو. اصل میں دیکھیے قرآن مجید میں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تو خون حرام ہے، مردار حرام ہے، تو خون حرام ہے، اس کو ذہن میں رکھیے پھر مسئلہ سمجھیے گا.
تو فرماتے ہیں کہ جس کے اندر بہنے والا خون ہو، پانی میں وہ بہنے والا خون نہ ہو، پانی میں وہ مر جائے تو پانی کو ناپاک نہیں کرے گا۔ جیسے فرماتا ہے کہ مچھر مر جائے، مکھی مر جائے، بھیڑ مر جائے، عقرب بچھو مر جائے، تو ان تمام چیزوں کے اندر کہتے ہیں کہ خون نہیں ہوتا بہنے والا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب بہنے والا خون نہیں ہوتا ان کے اندر، یہ پانی کے اندر مر جائیں تو پانی ناپاک بھی نہ ہوگا، یہ اصل میں بتانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مدار خون ہی پر ہے، جس کے اندر خون ہوگا بہنے والا وہ مرے گا تب۔ آگے اس کی دلیل بھی ذکر کریں گے کہ اصل میں جو کوئی جانور اس میں مر جائے یا چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ، تو اس میں اعتبار کس کا ہوگا؟ تو فرمائیں گے اصل اعتبار تو یہ ہے کہ مرنے کے وقت جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں وہ خون وہ پانی میں مل جاتے ہیں اجزاء کے ساتھ ساتھ، تو خون کے ملنے کی وجہ سے وہ جو ہے پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں میں مچھر ہو گئے، مکھی، یہ سب تو ان لوگوں کے اندر جو ہے خون تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ملنے کا سوال بھی نہیں ہے، تو ناپاک بھی نہ ہوگا۔ بہرحال نفس مسئلہ یہی ہے کہ جس کے اندر بہنے والا خون ہو، پانی میں مر جائے تو پانی اس سے ناپاک نہیں ہو سکتا، وہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گا۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ اب امام شافعی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے، وقال شافعی، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یفسدہ، اس کو فاسد کر دے گا یعنی ناپاک کر دے گا۔ یعنی یہ چیزیں اگر پانی میں مر گئیں، اگرچہ ان کے اندر خون نہیں ہے تو بھی پانی ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ امام شافعی کا ایک قول ہوا۔ اس سلسلے میں اصل میں امام شافعی رحمہ کے دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہی جو مصنف نے ذکر کیا کہ فرماتے ہیں کہ پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، مگر ایک قول جو ہے ہمارے مذہب کے مطابق ہے بالکل کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اسی کو امام شافعی علیہ الرحمہ کے جمہور اصحاب نے صحیح فرمایا کہ صحیح تر قول یہی ہے کہ پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوگا، جیسے امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ چلیے، اب امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو یہ فرمایا کہ پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا، ایک دلیل تو وہ ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم۔ تو دیکھیے مکھی، مچھر، ذباب، یہ سب چیزیں جو ہیں مر گئی ہیں، میتہ ہو گئی ہیں، تو یہ تم پر حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تو امام شافعی نے فرمایا کہ دیکھیے یہ مردار ہے، مردار حرام ہے، لہذا پانی میں مرا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور دوسری دلیل یہ پیش کر رہے ہیں، لأن التحریم لا بطریق الکرامۃ آیۃ للنجاست، فرماتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل ہے، یہ قیاس کہہ لیجیے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ حرمت اگر بطریقۂ کرامت نہ ہو تو یہ نجاست کی علامت ہوتی ہے۔ آیت بمانا علامت، آیت مانے وہ نہیں قرآن مجید کی آیت، آیت بمانا کیا ہے؟ علامت۔ جیسے ایک حدیث شریف میں فرمایا بخاری شریف میں کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت بمانا علامت، اور اس کا جو باب قائم کیا امام بخاری نے تو باب علامت الایمان حب الانصار، لفظ علامت کا رکھا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ اگر حرمت جو ہے کرامت کے طور پر نہ ہو، یعنی بزرگی کے طور پر نہ ہو، جیسے آدمی، نیچے لکھا ہوا بھی ہے کہ آدمی کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، اور یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا دباغت وغیرہ کے بیان میں کہ ہر چمڑا جس کو دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے سوائے آدمی اور خنزیر کے۔ تو خنزیر کا اس وجہ سے کہ وہ نجس العین ہے، اور آدمی کا چمڑا یہ کرامت کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں امام شافعی وہی کہ جو حرمت ہو اگر وہ کرامت کے طور پر نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز نجس ہے، آیت النجاست، یہ نجاست کی علامت ہے۔ تو اب دیکھیے مکھی، مچھر، عقرب یہ حرام ہے اور کرامت کے طور پر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں نجس ہیں، یہ سب چیزیں پانی میں مر گئیں، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ بخلاف دود النحل وسوس الثمار، برخلاف نال کے کیڑے جس کو شاید مکھی کہتے ہیں، اور پھلوں کے کیڑوں کی۔ یہ بھی امام شافعی کا ہی قول ہے، بخلاف دود النحل وسوس الثمار، یہ امام شافعی کے جو ہے قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی یا جو پھلوں کے کیڑے ہوتے ہیں اس میں مر جائیں تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔
اب ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیے شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ اسی میں پیدا ہوتی ہیں، اسی میں مر جاتی ہیں، تو اب اس کے مرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگی شہد۔ چلیے اب یہاں سے ہماری دلیل یعنی حنفیہ کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ولانا قول والاسلام فیہ، اور ہماری دلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس میں، کس میں؟ فیہ میں، جو ہا ضمیر کا مرجع وہ کس میں؟ تو اس سے مراد پانی، کہ پانی میں اگر کوئی ایسی چیز مر جائے، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر بہنے والا خون نہ ہو، تو اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اصل میں ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا سلمان کل طعام و شراب وقعت فیہ دابۃ لیس لہا دم فماتت فیہ فہو حلال اکلہ و شربہ و وضوءہ۔ تو یہ ہے وہ حدیث، ٹھیک ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پانی میں جس میں کوئی ایسی چیز مر جائے جس میں بہنے والا خون نہ ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا ہے، وہی حدیث ہماری جی ہے دلیل ہے۔ چلیے ایک تو یہ دلیل ہو گئی، اب یہاں سے عقلی دلیل ولی ان المنجسہ سے، کہ اور اس لیے کہ ناپاک کرنے والی چیز تو دم مسفوح کا ملنا ہے اپنے اجزاء کے ساتھ موت کے وقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اصل میں ناپاک کرنے والی چیز جانور کے موت کے وقت دم سائل کا پانی کے اجزاء کے ساتھ ملنا، یہی چیز نجس کرتی ہے پانی کو، ٹھیک ہے نا۔ اب مزید جو انہوں نے عقلی دلیل دی ہے اس کی وضاحت ایک مثال سے کرتے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک کہ حل المذکہ، وہ جانور حلال ہے جس کو ذبح کر دیا گیا، لیکن دام دم فی ہے، کیونکہ اس میں دم منادی میں ہے ہی نہیں ہے، ولا دم فیہا، اور ان چیزوں میں تو دم ہے، دم ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے مچھر، مکھی، عقرب، ایسے اور چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں تو دم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کے اندر دم ہی نہیں ہوتا، بہنے والا خون ہی نہیں ہوتا، تو بالکل ظاہر ہے کہ ان کے مرنے سے پانی میں خون کا اختلاط بھی نہیں ہوگا، اور جب اختلاط نہیں ہوگا تو پانی ناپاک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز ناپاک کرنے والی تھی وہ تو پائی گئی نہیں۔ وہ کیا تھی؟ دم سائل تھا، دم مسفوح تھا، بہنے والا خون، وہ ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہو۔ اول حرمتوں سے امام شافعی علیہ رحمہ کی جو دلیل تھی کہ اگر حرمت کرامت کے طور پر نہ ہو تو نجاست کی علامت ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی چیز حرام ہو تو اس کے نجس ہونا ضروری ہو۔ فرماتے ہیں کہ والحرمت، اور رہا حرام ہونا، لیست من ضرورتها النجاست، کہ نجاست اس کی ضروریات سے نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہو تو وہ نجس ہی ہوگی۔ اب ایک مثال بھی دیتے ہیں، قطعین، جیسے مٹی، تو اب بتائیے مٹی کھانا حرام ہے، تو کیا یہ اس کا حرام ہونا نجاست کی دلیل ہے؟ مٹی ناپاک ہے؟ نہیں ہے، تو یہ اس کی انہوں نے دلیل دی۔ چلیے واللہ تعالیٰ